العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، دین اسلام وہ واحد دین ہے، وہ واحد راستہ ہے جس میں ساری انسانیت کی کامیابی ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس نے زندگی کی کسی گوشے کی کوئی چیز نہیں چھوڑی. کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا امر، کوئی زندگی کا ایسا گوشہ جو اسلام کی نظر سے نہ گزرا ہو، جو اس کے احکامات نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اسلام ایک مکمل دین، ایک مکمل مذہب ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی کے لیے عطا فرمایا ہے. اس میں جن چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے، ان میں ایک جو بڑی چیزیں ہیں جو انسان کی ترقی کے لیے ہیں، وہ صبر اور شکر. صبر اور شکر. اور قرآن نے کیسا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آپ لوگوں کو آزمائیں گے خوف دے کر، وَالْجُوعِ، بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں میں نقصان دے کر، جان میں اور پھلوں میں سے مراد اولاد بھی ہے، اولاد میں نقصان دے کر. اور اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے نبی، ان لوگوں کو آپ خوشخبری دیجئے کہ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، تو وہ یہ کلمات پڑھتے ہیں، یہ الفاظ ادا کرتے ہیں: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے بندے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور خاص عنایات ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یہی زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہ ویسے بھی آزمائش کی جگہ ہے. کوئی خوشی منانے کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انسان کی ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہوں اور ہر جو من چاہی پوری ہو جاتی ہو. بلکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ایک چیز نہیں چاہتا، لیکن اللہ کی طرف سے وہ ہو جاتی ہے، طبیعت کے مخالف ہو جاتی ہے. اب یہاں حکم کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے کن لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ کون سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور خاص عنایات ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اللہ نے جن کی تعریف کی وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آن پڑی تو کیا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تیز ہوا چلی، چراغ بجھ گیا، حضور نے انا للہ پڑھی. تو عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے؟ فرمایا کوئی بڑی یا چھوٹی بات ہو، ہے تو ایک تکلیف دہ چیز نے، چراغ بجھ گیا، تو اس پر بھی حضور نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب کسی کا جو کوئی بیٹا فوت ہو جائے، کوئی لخت جگر، اس کا جگر کا ٹکڑا علیحدہ ہو جائے، کوئی بچہ فوت ہو جائے، تو اس فرشتے سے اللہ فرماتے ہیں تو گیا، تو نے جا کے نیچے میرے ایک بندے کا جگر کا ٹکڑا لائے ہو. تو بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ فرشتہ یہ عرض کرتا ہے یا اللہ، وہ بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں تو گواہ رہنا، تم یہ گواہ رہو اس بات پر کہ اس کے بدلے جو اس نے یہ کلمات کہی ہیں، میں نے جنت میں ایک گھر بنایا جس کا نام بیت الحمد رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیو، زندگی میں چیزیں آتی رہتی ہیں، انسان پر ناگواریاں،
آزمائشیں، مصائب، آلام، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتے ہیں؟ کون سے لوگ اللہ کو پسند ہیں؟ ایک تو ہے جزا فضا کرنے والے، او ہو میں ہی اللہ کو ملا ہوں، مجھ پر ہی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، مجھ پر ہی ناگواریاں کیوں آتی ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کے لیے بغیر حساب کتاب کے اجر ہے، اللہ کوئی حساب نہیں رکھے گا، کہ جو آزمائشوں پر، ناگواریوں پر، تنگیوں پر، سختیوں پہ صبر کرتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتے لوگوں سے، یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اللہ کو سناتے ہیں، اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ترقی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تنزلی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ناکامی، کامیابی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر صبر سے کام لینا، تو اللہ پہلی بات فرما دی کہ میں ضرور آزماؤں گا، کس چیز کے ذریعے؟ بھوک دے کر، کبھی فقر و فاقہ والی زندگی ہوگی، غربت آئے گی، ایک مال تھا اچانک سارا نقصان ہو گیا، کئی ہمارے سامنے واقعات ہیں، آپ اور ہمارے سامنے واقعات ہیں، اتنا بڑا مالدار بندہ تھا، اتنا بڑا زمیندار تھا، اتنا بڑا وڈیرا تھا، اتنا بڑا چودھری تھا، اچانک یہ حال ہوا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب ان حالات میں کیا کرے؟ ایک تو ہے نا لوگوں کو بتانا، سامنے اپنے جو ہے نا اللہ کی شکایتیں کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں فائدہ کون سی چیز دے گی؟ جو اللہ نے فرمایا، جس پر اللہ نے تعریف فرمائی کہ یہ بندہ انا للہ پڑھے گا اور صبر کرے گا، تو وہ جو کوشش ہے، جو اسبابی لحاظ سے اور امکانی لحاظ سے کوشش ہے، وہ یہ کرے گا، اللہ سے دعا مانگے، اللہ پھر دے دے گا۔ خدا نخواستہ کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کے گھر والے فوت ہو جاتی ہے، کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ماں، کوئی بھی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، کسی کے مال میں نقصان ہو گیا، کسی کی زمین و فصل میں نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ اللہ بدل دے گا، بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ لیکن اگر اس کے خلاف کیا، بے صبرے بڑے بنے، ناشکرے بنے کہ پتہ نہیں اب میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ بعض تو یہ کلمات بھی لوگ ادا کر دیتے ہیں کہ اس سے اللہ کو کیا ملا۔ میرے بھائیوں، کوئی آسان بات نہیں آزمائش اور تکلیف کا آنا، لیکن اللہ کا حکم بھی ہے، دین نے یہ بتایا نہیں، یہاں شریعت نے کیا بات بتائی دین نے، کہ ہاں صبر کرو، کس سے شکایت نہ کرو اللہ کی۔ ایک پرانی بات ہے، ہم گئے تھے کشمیر، تو وہاں چلے پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں ہم گشت کر رہے تھے، تو ایک جگہ پہنچے تو وہاں اندر آواز آ رہی تھی گانے بجانے کی، تو بڑا ہمیں عجیب لگا، افسوس 2005 کی بات ہے، زلزلہ آیا تھا اس وقت، ہر چیز تباہ ہو چکی تھی، آپ کو پتہ ہے بہت بڑا زلزلہ تھا، بڑی تباہی ہوئی، بہت نقصان ہوا۔ تو جو ہمیں دکھ ہوا نا، کچھ لوگوں سے ہم ملے جو ہم کام پہ، کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، جب ان سے بات ہوئی، میں یہ نہیں کہتا آسان چیز ہوتی ہے، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، آسان نہیں ہوتی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن جو کلمات ہم نے سنے، مجھے ابھی اچانک یاد آ گئے، تو نے کہا کہ جب اللہ رسول کی جیسے وہ دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے، جو اب ہم نماز بھی پڑھیں اور یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں، ہم کیوں اطاعت کریں؟ ہمارے لیے اللہ نے چھوڑا کیا ہے؟ تو یہ کلمات بڑے خطرناک ہیں۔ تو ہم تو اپنے گناہوں کو دیکھیں گے نا، کوئی بھی نقصان ہے کہ میری کوئی کمی ہوگی، میری کوتاہی ہوگی، اس پر صبر کریں گے، پھر اللہ اس سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ مفسرین امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی جو یہ آزمائش تھی، جو بیماری تھی، جو تکالیف تھی، 18 برس تک تھی۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ میرا بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا میں نے صابر پایا اس کو، اس سے پہلے بڑے مالدار تھے، بیٹے اور بیویاں اور مال سب ختم ہو گیا، ایسے بیمار ہو گئے کہ ان کو ایک علیحدہ جانا پڑا، بیوی صرف ان کے ساتھ تھی، ان کی خدمت کرتی، باقی کوئی بھی ان کے قریب نہ تھا۔ 18 سال تک ایسی زندگی، ایسی حالت میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ صحت بھی لوٹا دی، اس سے زیادہ مال دے دیا۔ تو امت محمدیہ کو، اس امت کو کیا ہے کہ آپ جو بھی کوئی چھوٹی مصیبت آئے یا بڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھوں سے آنسو آ جائے لیکن زور سے رونا، چیخ کر رونا، یہ بھی منع ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی کسی بھی آزمائش پہ، کسی مصیبت پہ صبر کرے گا، اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے،
لیکن بے صبرہ نہیں ہونا، بے صبری میں آ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایسی بات کرنا، کفریہ کلمات ادا کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو چیز لکھی ہے وہ تو ہو کے رہنی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم آزمائیں گے ان چیزوں سے۔ کبھی مال میں نقصان ہوگا، کبھی اولاد میں نقصان ہوگا، کبھی بیماری ہوگی، کبھی فقر و فاقہ ہوگا، اور کبھی غم اور تکلیفیں ہوں گی۔ اس پر انسان صبر، یہ دنیا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ پھیرتے رہتے ہیں، یہ دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اچھے اور برے دنوں کو۔ کبھی کسی پہ اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی برے دن ہوتے ہیں، کبھی اچھے ادوار ہوتے ہیں، کبھی برے، لیکن ہر حال میں جم کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جس کے دل میں صحیح اللہ کی محبت ہوگی وہی اللہ کی شکایت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی طرف میں اس پہ راضی ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر ہے، یہ صبر اور شکر یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ جہاں بھی قرآن میں صبر کی تلقین ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ یہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ تو صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، چھوٹی مصیبت آئی، کوئی چھوٹی تکلیف آئی، اس پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی سے بڑی تکلیف آئی اس پہ صبر کرنا، اور ساتھ ہی اس کی شکر ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، لازیدنکم، میں ضرور اس کا زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے پھر۔ اور یہ صاف علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتیں زیادہ عرصہ رہیں، دوام کے ساتھ رہیں، ان کو دوام و زیادہ عرصہ رہیں، تو وہ زبان پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ نے 2 آنکھیں دیے نا، اس پہ شکر ادا کرے، ہاتھ صحیح سالم دیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، پاؤں دیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، گھر دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، سالم ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنے اوپر والوں کو، حدیث میں اوپر والوں کو نہ دیکھو، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، چیزیں ہیں، وہاں آپ کے اندر ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ اگر کسی کو اللہ نے تعلیم دیا، پڑھا لکھا، اس پہ شکر کہ اللہ آپ نے مجھے کتنا مجھ پر احسان کیا کہ مجھے پڑھا لکھا بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے۔ شکر ہے اللہ میں اندھا نہیں ہوں، میں بہرا نہیں ہوں، میں اپاہج نہیں ہوں، میں گونگا نہیں ہوں۔ اس پہ آپ کا شکر ہے یا اللہ۔ جیسا گھر بھی ہے کچا پکا ہے، اللہ اس پہ آپ کا شکر ہے، گھر تو دیا ہے، مجھے تعلیم دی، مجھے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اللہ آپ کا شکر ہے۔ سائیکل ہے نا، سائیکل ایک سواری ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے۔ سائیکل نہیں ہے، پیدل جا رہا ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، میں کوئی معذور نہیں ہوں، لولا لنگڑا نہیں ہوں، تو میں کیسے چلتا؟ جب انسان شکر کی عادت بنے، الشکر للہ والحمد للہ، ہر بات پہ اللہ کا شکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں کبھی بھی نہیں، اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، کبھی کم اس کا مال نہیں ہوگا۔ ناشکرے سے اللہ تعالیٰ کو بڑا شکوہ ہے، جو ناشکرہ بندہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ السلام جا رہے تھے، تو ایک جگہ راستے ایک بندے پہ گزر ہوا، تو وہ بندہ اندھا بھی تھا اور اپاہج بھی تھا، ہاتھ پاؤں دونوں ناکارہ، اور ساتھ اس کے برس کی بیماری بھی تھی، کوڑ بھی لگا ہوا تھا، بالکل بیچارہ، تو اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو عیسیٰ السلام نے پوچھا حیرانگی سے، اللہ کے بندے یہ کس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اندھے بھی ہو، نظر بھی نہیں آتا، ہاتھ پاؤں بھی سلامت نہیں ہے، سالم نہیں ہے، اور جو ہے ساتھ کوڑی کا مرض بھی ہے، فالج بھی لگا ہوا ہے آپ کو۔ تو فرمایا اس پہ اللہ کا شکر ادا، کتنی مخلوق ہوگی کہ جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت نہیں، اللہ نے اپنی معرفت تو دی ہے مجھے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ حکیم لقمان کسی کے غلام تھے، تو ان کو ایک پھل دیا اس نے، اپنے مالک نے، تو اس نے خود سامنے اس کے پیش کیا تو کھانے لگا، تو مالک نے جب چکھا تو بڑا کڑوا و بد ذائقہ تھا، تو فوراً اس کو تھوکا اور کہا کہ آپ کیسے کھا گئے، سارا کا سارا کھا گئے ہو؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں نے یہ سوچا، تھا تو کڑوا، آپ نے تو تھوکا، لیکن میں سارا کھا گیا، میں نے یہ سوچا
کہ آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ میں شیریں اور میٹھی اور لذیذ چیزیں کھاتا رہتا ہوں، آج اگر یہ چیز آ گئی تو اس میں ناشکری کیوں کروں، اس لیے میں سارا کھا گیا۔ تو وہ ایک انسان ہے نا، انسان کا غلام ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ تو اگر اللہ جہاں اتنی زیادہ نعمتیں کرے، اگر وہاں کوئی ناگواری ناشکری آ گئی تو ہم کیوں ناشکرے بنے؟ اللہ کے گلے شکوے اور جناب کیا کیا پتہ نہیں الفاظ ہوتے ہیں عجیب، اللہ کو میں ہی ملا تھا، کوئی نہیں ملا، اور جو ہے نا مجھے کیا اللہ نے دیا ہے۔ بھائی جس کو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ کی اپنی حکمت میں ہے، حکمت بالغ ہے اللہ کی، کہ جس کو جس مقام پہ رکھا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے شکوے نہیں کرنے چاہیے، ہر وقت شکر کو زبان پر آپ دیکھیں گے۔ اور یہ تمام انسانیت کے لیے، خصوصاً جو مسلمان ہیں ہمارے، جو ایمان والے ہیں، یہ شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ ان کا مال بھی بڑھائے گا، ان کی نعمتیں بھی بڑھائے گا، کبھی مال کم نہیں ہوگا، کبھی نعمتیں نہیں گھٹیں گی اگر یہ شکر کرتے رہیں گے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ، چاہے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، کہ بھئی اللہ کا حکم ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شرط ہے اگر جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو کیا ہم اس پر یقین نہیں ہے؟ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اتنی تاکید سے ایک بات کہہ رہے ہیں، چاہے ہمارے دماغ میں بات بیٹھے نہ بیٹھے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتیں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی عادت بنا لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ دیکھیں گے اللہ ایسے بارش کے قطروں کی طرح نعمتیں برسائے گا۔ لیکن ہمارا مزاج بن چکا ہے، اگر 99 چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور اگر ایک چیز نفس کے خلاف یا کوئی مزاج کے خلاف آ گئی تو فوراً ہماری زبان ناشکری پہ آئے۔ ایسے لوگ ہیں لیکن کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نعمتوں کی حفاظت، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتیں بڑھ جائیں اور میری دولت بڑھ جائے، میری نعمتیں بڑھ جائیں، مجھ پر فراخی ہو، تو وہ شکر کو اپنا وظیفہ حیات بنا لے۔ ہر بات پہ اللہ کا شکر، ہر بات پہ اللہ کا شکر، چاہے ابھی تازہ اس پہ کوئی مصیبت کیوں نازل نہ ہوئی ہو، کوئی ناگواری کیوں نہ آئی ہو، کیا اللہ آپ کا شکر ہے۔ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہیے اپنی مصیبت، اللہ آپ کا شکر ہے۔ اس سے اللہ کا تعلق بھی بڑھے گا اور اللہ خوش بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، باقی ساری باتیں ہم چھوڑیں، یہ دنیا ہے، یہاں پہ آزمائشیں، میں نے جیسے پہلے عرض کی یہ بات، یہاں پہ چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا کہ ہم جب اس پر صبر کریں گے اور ساتھ شکر کریں گے، صبر اور شکر یہ دونوں اکٹھی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، صبر بھی کریں گے، شکر بھی کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازیں گے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ سب حضرات نیت کریں، میں بھی اس کی نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی، بے صبری اللہ سے۔ اچھا یہ چیزیں مانگنے کی ہیں، یہ دعاؤں میں ہم اللہ سے مانگیں، اللہ مجھے شکر والا بنا دے، مجھے صبر کرنے والا بنا دے۔ یہ مستقل مانگنے کی چیزیں ہیں، کوشش بھی کریں گے اور اللہ سے مستقل مانگتے رہیں گے تو اللہ یہ چیزیں دے دیں گے۔ اور یہ بڑا ہی زبردست، جسے کہتے ہیں نا، ایک ایسی چیز ہے شکر، کہ جس سے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری نعمتیں زیادہ ہوں، اس کو زیادہ کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ شکر ہے، ہر بات پہ اللہ کا شکر۔ یہ زبان پہ ایسے ہو کہ زبان بس ایک اس کا خاصہ بن جائے، زبان تر رہے اللہ کے شکر اور اللہ کی حمد سے۔ الشکر للہ والحمد للہ، اللہ کے لیے تعریف ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔